قبض و بسط ملتان گئے ابھی مشکل سے 3 ماہ ہی گزرے تھے کہ مجھے ایک عجیب کیفیت سے دوچار ہونا پڑا۔ نہ تو نماز میں یکسوئی اور دل جمی پیدا ہوتی تھی اور نہ ہی وظائف میں، اور اس کے ساتھ ہی بڑے برے برے خواب دکھائی دینے لگے۔ اس کیفیت سے صدیق رائی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح یہ کیفیت ختم ہو جائے مگر بے سود۔ مجبوراً خط کے ذریعے شہاب صاحب کو اپنی اس حالت کے بارے میں مطلع کرنا پڑا۔ اس کے جواب میں انہوں نے لکھا: برادر عزیز السلام علیکم۔ خط ملا: وظائف میں کبھی کبھی دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ دل نہ لگنا ایک قدرتی امر ہے۔ اسے اصطلاحاً قبض کہتے ہیں۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اس کی جانب التفات نہ کیا جائے اور دل لگے یا نہ لگے کوشش کر کے اپنے معمولات جاری رکھیں۔ رفتہ رفتہ قبض کی یہ حالت بسط میں بدل جاتی ہے۔ عام طور پر یہ بھی ترقی کا ایک زینہ ہی سمجھنا چاہیے۔ برے خواب آتے ہیں تو آتے رہیں، نہ ان کی طرف دھیان دیں اور نہ پریشان ہوں۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں، دفتری معاملات بھی سلجھتے ہی رہیں گے۔ اسرار صاحب کو سلام۔ نیاز مند قدرت اللہ شہاب۔ ان کے خط سے تسلی ہوئی کہ معاملہ تشویشناک نہیں۔ اس دوران ایک بزرگ دوست مولوی محمد یاسین صاحب سے ملنے گیا۔ وہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے آئے تھے۔ انہوں نے پینے کے لیے آب زمزم اور چند کھجوریں کھانے کو دیں۔ میں قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ کا تصور کر کے آب زمزم پینے لگا تو مجھ پر اکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی برسنے لگی۔ کافی دیر تک اس کیفیت میں کھڑا رہا، بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا، آب زمزم پیا اور خدا کا شکر بجا لایا کہ قبض کی کیفیت سے چھٹکارا ملا۔ اسی روز میں نے شہاب صاحب کو خط لکھا اور اپنی اس قلبی واردات سے آگاہ کیا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ عزیز محترم السلام علیکم۔ خط ملا، پڑھ کر خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قبض کے بعد بسط کی حالت واپس آ گئی۔ اس مرحلہ کو بھی ایک مجاہدہ ہی سمجھنا چاہیے، بشرطے کہ انسان صبر، سکون اور استقامت سے کام لے۔ ایسی حالت پھر کبھی طاری ہو تو پائے سب بات میں لغزش نہ آنے پائے، بدستور اپنے معمولات پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ اپنا فضل کرے گا۔